آج کتنی عورتوں کا بچہ مر جاتا ہے، عورتیں جذبات میں آ کر کے کہہ دیتی ہیں اللہ کو میرا ہی بیٹا اٹھانا تھا۔ خبردار ایسا جملہ کبھی استعمال مت کرو۔ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، عورتیں کہہ دیتی ہیں ابھی تو میرے شوہر کی موت کا ٹائم نہیں تھا، میرے شوہر کو کیوں اللہ نے اٹھا لیا؟ میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے ساتھیوں، موت کا ٹائم جب آتا ہے تبھی موت آتی ہے، ایک سیکنڈ پہلے نہیں، ایک سیکنڈ بعد میں نہیں۔ اللہ کے نبی اپنے بچے کی موت کے اوپر رو رہے ہیں مگر زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور اگر آپ نے مرنے والے کا نام لے لے کر کے آپ نے رونا پیٹنا کیا تو مرنے والے کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، مرنے والا اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اگر رونے والے شریعت کے خلاف طریقے سے روتے پیٹتے ہیں تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس خبر آئی کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ بخاری کے الفاظ ہیں آپ جب پہنچے تو آپ کا بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، وَنَفَسُهُ تَقَاقَعُ، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی موت کا یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے نبی رونے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کہنے والے یہاں تک کہہ دیتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے ہم دامان محمد سے۔ او لوگوں، اللہ کے فیصلے کے آگے تو میرے نبی بھی مجبور ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں مگر اپنے بچے کی موت کا ٹائم آج آ گیا ہے تو اپنے بچے کو موت سے بچانے کی طاقت اللہ کے نبی کے اندر بھی نہیں ہے۔ بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، بیٹا دم توڑ رہا ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اے میرے بچے، تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ میرے نبی نے صبر کی مثال پیش کی میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو کب آئے؟ آپ کی بیٹی زینب، ان کے گھر میں ایک بچہ تھا، بچے کے انتقال کا ٹائم آ گیا، بچے کی موت کا ٹائم آ گیا۔ حضرت زینب نے اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھجوایا کہ آپ کے نواسے کا آخری ٹائم ہے، آپ جلدی سے چلے آئیے، اپنے نواسے کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نہیں جاتے ہیں بلکہ اپنی بیٹی کو یہ پیغام بھجواتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَا آتَا وَلَهُ مَا أَخَذَ۔ اے میری بچی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے لے لیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَعْتَصِبْ، اے میری بچی تو صبر سے کام لے اور ثواب کی امید رکھ۔ آپ کی بیٹی زینب نے دوبارہ پھر پیغام بھجوایا، اے ابا جان، میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ ایک بار میرے گھر چلے آئیے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور نواسے کا انتقال ہونے والا ہے، نواسے کا آخری ٹائم ہے اور نواسے کو اللہ کے نبی گود میں لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نواسا آپ کا آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ کا نواسا موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہا ہے، آپ کا نواسا دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ۔ او لوگو، یہ تو رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے۔ میں ایک نانا بھی ہوں، میں ایک باپ بھی ہوں، اپنے نواسے کے غم میں یہ آنسو نکل رہے ہیں، جو اللہ نے رحم دل میں ڈالا ہے اسی رحم کی یہ نشانی ہے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے تب بھی۔ ایک اور موقع یاد کیجئے،
بدر کا میدان ہے، 17 رمضان کو بدر کی لڑائی لڑی گئی، 16 رمضان کی رات بدر کے میدان میں اللہ کے پیارے نبی قبلہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم آتنی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے تو اپنا وعدہ پورا فرما، اے اللہ تو اپنے وعدے کا پکا ہے، تو اپنا وعدہ پورا فرما۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر تیرے ماننے والے آج اگر ہلاک ہو گئے، یہ 313 اگر آج ہلاک ہو گئے تو اے اللہ پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کفاک مناشدتک ربک، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ 313 مسلمان 1000 کے اوپر غالب آ گئے، اللہ نے 1000 کے اوپر ان کو کامیابی سے نوازا۔ ایک اور موقع پر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رات کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی نظر اس آیت پر پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے اللہ میری امت کے اندر جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو تو طاقت والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے سوچا کہ عیسیٰ نے تو اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم نے تو اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، میری امت کے گنہگاروں کا کیا ہوگا، میری امت کے خطا کاروں کا کیا ہوگا؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ روتے ہوئے کہنے لگے اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میرے نبی کو نمازیوں کی چنتا نہیں ہے، میرے نبی کو بے نمازیوں کی چنتا ہے، میرے نبی کو تہجد پڑھنے والوں کی فکر نہیں ہے، میرے نبی کو تو اپنی امت کے گنہگاروں کی فکر ہے کہ ان کا بیڑا کیسے پار ہوگا، وہ کیسے قیامت کے دن نجات پائیں۔ آپ اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بچا لینا، اے اللہ میری امت کو بچا لینا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی امت توحید کے اوپر قائم رہے گی، اگر ایمان کے اوپر قائم رہے گی، اگر شرک نہیں کرے گی، اگر غیر اللہ کے در پہ سر نہیں جھکائے گی تو آپ کی امت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ نبی ہم سے کتنا پیار کرتے تھے میرے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی ہم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ہمارے لیے وہ راتوں کو رویا کرتے تھے۔ اس نبی سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہم۔ اگر ہم کرتے تو آج مسجدیں خالی نہ رہتی۔ وہ نبی تو نماز سے اتنا پیار کرتے تھے
کہ آخری ٹائم بھی اس نبی نے نماز کو نہیں بھولا۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے، سنیچر کے دن آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بار بار آپ چادر کو پھینک رہے ہیں۔ ام حبیبہ کہتی ہیں آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے، میں نے کان لگایا، میں نے غور سے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ آخری ٹائم اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز سے لاپرواہی مت کرنا۔ آخری دن بھی آپ کو نماز یاد تھی۔ آپ جب ٹینشن میں ہوتے تھے آپ حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو اور مجھے نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ، جب تک نماز نہیں پڑھ لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ او نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، او نبی پر جان چھڑکنے کا دعویٰ کرنے والو، تم ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے۔ ارے جان بعد میں دینا، پہلے اپنی نیت تو قربان کر کے فجر کی نماز تو پڑھو، تم جان کیا دو گے؟ نماز نہیں پڑھتے کیوں صاحب؟ ارے مولوی صاحب دکان بھی تو چلانا ہے۔ ایک جگہ میں نے بڑی اچھی بات پڑھی تھی، ایک دکان کے باہر لکھا تھا کہ اپنے کام سے کہو کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہہ دو کہ میری نماز کا ٹائم ہے، میں تیرے لیے نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ نماز کی پابندی شروع کر دیجئے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں آپ کے کاروبار میں اور برکت ہوگی انشاءاللہ، آپ کے چہرے پر اور نور پیدا ہوگا، آپ کی زندگی میں اور برکت آئے گی۔ جس دکان کے لیے اور جس کاروبار کے لیے آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیوں، وہ نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، میرے نیک بندے کاروبار کی وجہ سے کبھی نماز نہیں چھوڑتے۔ میرے نبی کبھی بددعا نہیں کرتے تھے کسی کو، کبھی کسی کے اوپر جلدی بددعا نہیں کرتے تھے، مگر جب جان بوجھ کر کے کافروں سے لڑائی کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اور ان سے جنگ کرنے کی وجہ سے سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی، تو بخاری کے الفاظ ہیں آپ نے بددعا کرتے ہوئے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹی۔ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو نماز۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے، فجر کی نماز مسجد کے اندر چل رہی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور سب لگی ہوئی ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی مسکرانے لگتے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اچھا جب میرے نبی مسکراتے تھے نا ایسا لگتا تھا 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی ساری خوبصورتی ختم ہے میرے نبی کے اوپر۔ وہ حسان بن ثابت نے کہا تھا نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے میرے نبی آپ سے زیادہ حسین و جمیل انسان کو کسی ماں نے جنم نہیں دیا اور آپ سے زیادہ خوبصورت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، سوچو اگر انہوں نے میرے نبی کو دیکھا ہوتا تو کیا حال ہوتا۔ میرے عزیزوں اتنے خوبصورت تھے اللہ کے نبی، آپ نے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ مسکراہٹ کیوں تھی؟ یہ سکون کی علامت تھی، یہ پہچان تھی کہ میری امت میرے بعد بھی اپنے مشن پر قائم ہے، میرے بعد بھی نماز چل رہی ہے، میرے جانے کے بعد بھی میرے صحابہ نماز پڑھتے رہیں گے۔
میرا مشن کامیاب ہے، میرے مشن پر میرے صحابہ چل رہے ہیں. یہ سکون تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور آپ ہنسنے لگے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی حالت میں یہ محسوس ہو گیا کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. صحابہ نے کہا ہمیں ڈر ہوا کہیں ہم نماز چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں، ہم پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نماز کو کنٹینیو رکھو، اور اس کے بعد آپ نے پردے کو دوبارہ گرا دیا اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے دیکھا تھا. تو نبی کی آنکھوں سے تب بھی آنسو آئے تھے. ایک دو واقعہ اور سنا کر کے بات میں ختم کرتا ہوں، رات کے 1:30 بج رہے ہیں. ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھ سے آنسو آئے تھے. بڑے غور سے سنیں، ہماری مائیں بہنیں اس واقعے کو سنیں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، اے اللہ کے نبی، ہم دور جاہلیت میں بہت سارے غلط کام کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے. اے اللہ کے نبی، انہی غلط کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا وَنَقْتُلُ الْأَوْلَادَ کہ ہم اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو مار ڈالا کرتے تھے، ہم بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے. اے اللہ کے نبی، میری ایک بیٹی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی. کلما دعوتها اجابت، جب میں اس کو بلاتا تھا وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی. اے اللہ کے نبی، ایک دن میں نے اپنی بچی کو بلایا، وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے باہر لے کر کے چلا. کچھ دور چلا، کچھ دور گیا، ایک کنویں کے پاس پہنچا. جب میں کنویں کے پاس پہنچا، میری معصوم بچی میرے دل کی پلاننگ سے بے خبر تھی. میں نے کنویں کے پاس پہنچ کر کے فَتَرَدَّيْتُهَا فِي الْبِيرِ، میں نے اس کنویں کے اندر اپنی بیٹی کو ڈھکیل دیا. اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر ڈھکیل دیا. اور آخری لفظ جو میری بیٹی کی زبان سے نکل رہا تھا، جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے، میری بیٹی کہہ رہی تھی یا ابتا، یا ابتا، اے ابا جان میرا قصور کیا ہے، اے ابا جان میری غلطی کیا ہے، اے ابا جان میرا اپرادھ کیا ہے، مجھے کس جرم کی سزا آپ نے دی ہے. اے اللہ کے نبی، میری بیٹی میرے ہاتھوں سے مر گئی، اپنے انہی ہاتھوں سے میں نے اپنی بیٹی کا مرڈر کر دیا. اے اللہ کے نبی، میرے سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ صحابی اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور صحابی کی آنکھ میں آنسو ہے، صحابی رو رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی بھی رو رہے ہیں. صحابہ کرام اس صحابی سے کہنے لگے احزنت رسول اللہ، تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا، تو نے اللہ کے نبی کو صدمے میں ڈال دیا، تیری وجہ سے اللہ کے نبی دکھی ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کو اپنے دل کا درد بیان کرنے دو، اس کو اپنے دل کی بات کہہ لینے دو. صحابی نے پورا واقعہ سنایا اور کہا اے اللہ کے نبی، کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اسلام میں آنے کے بعد پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اب یہاں سے تم ایک نئی زندگی شروع کرو، تمہارا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا. میری پیاری ماں اور بہنوں، اسلام وہ دین ہے اور میرے نبی وہ نبی ہیں جنہوں نے آپ کو جینے کا حق دیا ہے. اگر صرف اس بات کو آپ سمجھ لیں تو آج کوئی عورت یہ نہ کہے کہ اسلام نے ہم کو کیا دیا ہے. اسلام میں تو بڑی پابندیاں ہیں. اگر اسلام آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پردے میں رہیے، آپ گھر کے اندر رہیے، آپ بلا ضرورت گھر کے باہر مت نکلیے، تو یہ پابندی بھی اسلام آپ کی بھلائی کے لیے لگا رہا ہے، کیونکہ اسلام وہ دین ہے جس نے آپ کو جینے کا حق دیا ہے اور جس نے آپ کو دنیا میں آنے کے بعد آپ کو کلنک مانا جاتا تھا، اسلام نے آ کر کے بتایا ہے کہ نہیں، بیٹی کلنک نہیں ہوتی ہے، بیٹی تو دنیا کے لیے رحمت ہوتی ہے. ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے اور یہ آخری واقعہ ہے، میں اس کو سنا کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں. یہ روایت بھی صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی ایک دن گھر سے نکلتے ہیں، بھوک سے بے حال ہیں آپ، کئی دن سے کھانا آپ کو نہیں ملا ہے، بھوکے ہیں آپ. باہر نکلے، دوپہر کا ٹائم ہے، ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، عمر فاروق سے ملاقات ہوئی. اے ابو بکر،
اتنی دوپہر میں کیا کر رہے ہو اے عمر، کیا کر رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی، ما اخرجانا الا الجوع، ہم لوگ تو بھوک سے بے حال ہو کر کے نکلے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر، اے عمر، میں بھی بہت بھوکا ہوں اور اللہ کی قسم بھوک سے بے حال ہو کر کے نکلا ہوں۔ کہ چلو ہم لوگ ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے۔ یہ ابو ایوب انصاری کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی تھے جو اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے انہی کے گھر میں آپ نے قیام کیا تھا، اور یہ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی روزانہ ان کے گھر میں ایک ٹائم جاتے تھے اور یہ کچھ نہ کچھ ناشتہ پانی اللہ کے نبی کو کراتے تھے۔ لیکن آج دوپہر کا ٹائم تک کھانے کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی اپنے دونوں صحابی کو لے کے، حضرت ابو بکر کو لے کے، حضرت عمر کے لے کے ان کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو ایوب انصاری گھر میں نہیں تھے، ان کی بیوی ام ایوب تھی، انہوں نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے وہ ویلکم کرنے لگی، مبارکباد دینے لگی، مرحبا برسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، ویلکم، اے اللہ کے نبی آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کے ساتھیوں کا آنا مبارک ہو۔ آپ نے پوچھا کیا ابو ایوب انصاری گھر پر ہیں؟ کہا نہیں، وہ تو کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، ابو ایوب انصاری کو بھی بھنک لگی، وہ دوڑے دوڑے گھر میں آئے، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آج دوپہر کے ٹائم آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو، بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اے ابو ایوب، بہت تیز بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا لاؤ۔ ابو ایوب انصاری باغ میں جاتے ہیں اور کھجور کا ایک گچھا توڑ کر کے لاتے ہیں، کھجور کا ایک گچھا توڑ کر کے لاتے ہیں، اس میں کئی طریقے کی ورائٹی ہے کھجوروں کی، اس میں تر کھجور بھی ہے، اس میں سوکھی کھجور بھی ہے، اس میں چھوارا بھی ہے، اس میں کئی طریقے کی کھجوریں وہ لا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی گوشت کھائیں گے؟ ہاں کھا لیں گے۔ اے اللہ کے نبی بکری ذبح کر دوں؟ ہاں کر لو، لیکن دودھ والی بکری مت ذبح کرنا۔ ابو ایوب انصاری جاتے ہیں اور ایک بکری ذبح کرتے ہیں، اور آدھی بکری کا گوشت بھون دیتے ہیں اور آدھے کا سالن بنا لیتے ہیں۔ بیوی سے کہتے تو روٹی بنا، بیوی روٹی بنا دیتی ہے، اور دو طریقے کا گوشت لاتے ہیں، روٹی لاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر گوشت پر پڑتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اے ابو ایوب ارسل ہو الی فاطمہ، یہ گوشت تھوڑا سا میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو۔ ارسل ہو الی فاطمہ فإنها لم تصب منها منذ ایام، اے ابو ایوب کئی دنوں سے میری بیٹی نے گوشت نہیں کھایا ہے، میری بیٹی کو کئی دنوں سے گوشت نصیب نہیں ہوا ہے، اے ابو ایوب اس میں سے تھوڑا سا گوشت تو میری بیٹی کے پاس بھجوا دو۔ میرے نبی اللہ کے سچے نبی تھے، آپ کے اہل بیت نے، آپ کے گھر والوں نے، آپ کی بیٹی نے، آپ کی بیٹیوں نے، آپ کی بیویوں نے کتنی تکلیف اٹھائی میرے بھائی۔ آپ کی بیٹی نے کئی دن سے گوشت نہیں کھایا ہے، فوراً حضرت ابو ایوب انصاری نے گوشت نکالا، حضرت فاطمہ کے گھر بھجوا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے دونوں صحابی کو لے کر کے کھانا کھانے لگے، گوشت بھی موجود ہے، روٹی بھی موجود ہے، کھجوریں بھی موجود ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اے ابو بکر، اے عمر، ابھی ہم لوگ کتنے بھوکے پیاسے تھے اور ابھی اللہ نے کتنی نعمتوں سے نواز دیا۔ یہ دیکھو کئی طریقے کی کھجوریں ہمارے سامنے، یہ دیکھو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہمارے سامنے، یہ دیکھو دو طریقے کا گوشت ہمارے سامنے، یہ دیکھو روٹی ہمارے سامنے۔ اے ابو بکر، اے عمر، یہی وہ نعمتیں جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کل قیامت کے دن، اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میرے بندو تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اے ابو بکر، یہ اللہ کی نعمت ہے، ابھی ہم بھوکے تھے اور ابھی طرح طرح کا کھانا ہمیں مل رہا ہے، اس نعمت کا ہم کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ او چکن کھانے والوں، او مٹن کھانے والوں، او اعلیٰ بلڈنگوں میں رہنے والوں، او کروڑوں کمانے والوں، بہت اچھی بات ہے، زندگی میں سکھ کا آنا بہت اچھی بات ہے، زندگی میں دولت کا آنا بھی بہت اچھی بات ہے، مگر جتنی نعمتیں آپ کو ملیں گی اتنا زیادہ اللہ کو حساب بھی دینا پڑے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا۔
میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے کیونکہ ان نعمتوں کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، کبھی ہم اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی جو زمین ہے وہ ویران ہو چکی ہے، وہ بنجر ہو چکی ہے، اور دل کی زمین کو تقویٰ کی جو ہے آب پاشی کی ضرورت ہے، اس کو تقویٰ کا پانی دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے دل کو تقویٰ کے پانی سے سیراب کرو، جب دل کی زمین سیراب ہوگی تب آنکھوں سے آنسو جھڑیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، ہم گناہوں سے بچیں۔ انشاءاللہ جب ہمارا دل پاک و صاف ہوگا تو ہماری آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بھی بہیں گے۔ یہ چند باتیں اللہ کے خوف سے آنسو اور رونے کے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو